اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کرے تو میں قریبی ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ بالکل ہمارے نزدیک ہے، کہیں ہم کو دکھائی نہیں دے رہے. کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اللہ کر کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارا اتنا قریب ہے، تمہارا جو کلیجے کا اور گردن کا جو رگ ہے نا، اس سے بھی نزدیک ہے تمہارا اللہ، تمہارے اتنا قریب ہے. قرآن میں اور بھی جگہ پر آپ معنی پڑھیں گے تو معلوم پڑ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دل کا رگ ہے نا، یہ گردن کا رگ ہے، دیکھو کتنا نزدیک ہے، اس سے بھی زیادہ تمہارا دل کے قریب ہے اللہ تعالیٰ. میں قریبی ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ بہت دور نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قریبی ہے. تمہارا مصیبتوں کو، جیسا کہ ماں باپ کو بول لیتے ہیں میرا تکلیف ہے، میرا یہ وہ ہے کر کے، کوئی ڈاکٹر کو بول لیتا ہے کہ میرا تکلیف ہے، میرا یہ ہے وہ ہے کر کے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارا قریب ہے. اس سے پوچھو، اس سے مانگو، یا اللہ میرا یہ تکلیف کو دور کرو، یا اللہ مجھ پر جو مصیبت پڑی ہے اسے دور کرو، مجھے تندرستی کرو، تیرے رحمت تیرے فضل مجھ پر رکھو کر کے اللہ سے دعا مانگنے سے بڑا بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قریبی ہے، منظور کر لیتا ہوں ہر عرض اور درخواست کو. دیکھو جو عرض کرنے والا ہے، درخواست کرنے والا ہے تو مانگنے والا ہے. جیسا کہ گھر کے سامنے کوئی آ کے بھیک مانگتا ہے تو اللہ ہم لوگ دیتے، یا اس ٹائم پر بولتے کہ بھائی آگے چلے جاؤ، یا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی ہم کو دے دیتے ہیں، تھوڑا دیر ہو چاہے کائی بھی ہو باقی ہو دے دیتے. عرض درخواست کو کرنے والے کے اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اس کو ضرور اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں. عرض و درخواست کرنے والے کے، جبکہ وہ میرے حضور میں، یعنی حضور اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں جو آدمی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. درخواست دے سو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کیا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو قبول کیا کرے، پھر اللہ سے مانگا کرے تو اللہ تعالیٰ مہربان فرمائیں گے. اور مجھے پر یقین رکھے، یعنی اللہ کے اوپر یقین رکھے، ادھر اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو دکھائی تو نہیں دے رہے لیکن اللہ ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے. ہمیں اللہ کے حضور میں ہماری مصیبتوں کو، تکلیفوں کو پیش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہمارے مصیبتوں کو دور کریں گے. اس طریقے سے یقین رہنا چاہیے اور مجھ پر یقین رکھیں گے کہ امید ہے کہ وہ لوگ رشد فلاح حاصل کر سکیں گے. اس طریقے سے امید رکھیں گے تو وہ لوگ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کتنا سمجھا کے بتلاتے ہیں قرآن میں. ہم قرآن کو معنی پڑھے معلوم پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر کتنا مہربان ہے. تم لوگوں کے واسطے روزے کے شب میں، یعنی روزے کے راتوں میں اپنے بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا ہے. صرف دن کے صبح صادق سے لے کے شام کے مغرب کی نماز تک تم پر روزہ رکھا گیا. اس میں بھی تم اپنے بیوی سے ہاتھ ملا سکتے ہو، اس کے ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہو صبح و شام، اور اس کے بدن کو بدن میں لگا سکتے ہو تو کوئی غلطی نہیں، کیونکہ وہ تمہاری ہے اور تم اس کے ہیں. اور رات کے ٹائم پہ بیوی سے مشغول ہو سکتے ہو، یہ حلال کر دیا گیا ہے. لیکن صبح جلدی سے اٹھ کر نہا دھو کے اور روزہ کا صبح کھانا کھاتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں، وہ کھانا کھا کے اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے نیت باندھ دینا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ نیت باندھ دینا پورا مہینے کا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیچ میں کبھی کوئی روزہ ٹوٹ جائے گا تو پہلے نیت باندھ دیتے. کیسا بول کے ہر دن روزے کی نیت فجر کی نماز کی بعد میں باندھ لیتے ہیں. آج کل دیکھ رہے ہیں نا مسجدوں میں کہ نماز کی فجر کی نماز ہو گئے تو لوگ بولتے ہیں کہ پہلا روزے کی نیت باندھو، روزے کی نیت باندھو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم روزے ہے کیا نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم چپکے سے کھانا کھاؤ گے تب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کے بارے میں بھی بہت سے حدیثیں ہیں، آپ پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا کہ کیا کیا معنی ہے، کیا کیا مطلب ہے.
अल्लाह ताला इतना आसान कर दिया है। मसलम को जानिए, बहिश्त जहर को पढ़ो, मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, हलाल गाने अपने बीवियों से मशगूल होना हलाल कर दिया गया है। देखो रमज़ान मुबारक का महीना आया है कि इसमें शादियां नहीं करना। भाई शादी करो, शादी कर लो, लेकिन इफ्तार रोज़ा का रखो। रोज़े के बाद में मैंने मगरिब के नमाज के बाद में इफ्तार की दावत दो और रोज़ेदारों को इफ्तार कराओ। अपने घरों में औरतों को रोज़ा नमाज पढ़ने दो और मगरिब के नमाज के बाद में खाना खिला के भेज दो और मियाँ बीवी को रात में उनको मशगूल होने में फुर्सत दे दो और सुबह रोज़ा रखने के लिए हुक्म दो। तो कौन मना किया कि भाई हम रमज़ान मुबारक का महीना है, शादी नहीं करना, शादियाँ नहीं करना। बेबुनियाद की बातें मत बोलो, खुद कुरान को पढ़ो। कुरान क्या बोलता है देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो, तुम लोगों के वास्ते रोज़े के शब में अपनी बीवियों से मशगूल होना हलाल कर दिया गया, क्योंकि वह तुम्हारे बजाय ओढ़ने भिगोने के हैं। औरत तुम्हारे लिए बिछाना है और ओढ़ने के लिए चादर है, उसी तरीके ही तुम उनके बजाय ओढ़ने बिछोने के हो और तुम उसके लिए बिछाने के लिए चादर हो, ओढ़ने के लिए चादर हो। ये तुम दोनों के लिए आपस में एक दूसरे के हो। समझ में आ गया? नहीं मैं समझ में आया तो दोबारा पढ़ रहा हूँ। देखो, तुम लोगों के वास्ते रोज़े के शब में अपनी बीवियों से मशगूल होना हलाल कर दिया गया है, क्योंकि वह तुम्हारे बजाय ओढ़ने भिगोने के हैं और तुम उनके बजाय ओढ़ने भिगोने के हो। खुदा ताला को इसकी खबर थी कि तुम खयानत करके गुनाह में अपने को मुब्तला कर रहे थे। देखो, इसके बारे में बहुत से आयतें बुखारी शरीफ पढ़ने से मालूम पड़ जाए कि इसका पीछे दबी हुई मानी कितना है। ठीक है, अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।